السلام علیکم ناظرین۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کی میت کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک کسی کو نہ ملے، دنیا کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز خان کی اس خواہش کے پیچھے کیا راز تھا؟ چنگیز خان کی دہشت اور بربریت بے مثال تھی۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا سنگ دل اور ظالم جرنیل نہیں گزرا جس کے ظلم کے قصے آج بھی سن کر انسان تھر تھرا جاتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا خیال تھا کہ چنگیز خان ایسا انسان ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے ظلم و بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس کی دہشت کے سامنے موت کا فرشتہ بھی نہیں ٹک سکے گا اور اس کی جان نکالے بغیر لوٹ جائے گا۔ اس کے بیٹوں اور رعایا کا بھی یہی یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ وہ اسے نیلے جاویدانی آسمان کا بیٹا کہتے تھے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ بس یہی چیز تھی جس پر چنگیز خان فخر کیا کرتا تھا، لیکن دنیا کے برعکس یہ بھی جانتا تھا کہ موت ایسی حقیقت ہے جس کا اسے بھی ایک دن سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی خواہش تھی کہ دنیا کو اس کی موت کا یقین نہیں آنا چاہیے۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی دہشت اسی طرح قائم و دائم رہنی چاہیے تاکہ اس کے دشمن اس کے بعد بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ رہیں۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر دنیا نے اس کی قبر کو دیکھ لیا تو زیر زمین پڑے چنگیز خان کے متعلق یقین ہو جائے گا کہ وہ عام انسان تھا اور اسے بھی عام انسانوں کی طرح موت سے شکست کھانا پڑی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں اور 1000 حسین و جمیل کنیزوں اور غلاموں کے علاوہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کا عظیم خزانہ ساتھ لیا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس چھوٹے سے لشکر کے علاوہ کسی کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ قافلہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا کسی ایسے مقام تک جا پہنچا جس کے متعلق آج تک انسان نہیں جان پائے کہ وہ کون سا مقام تھا۔ آج کی جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی اور تاریخ دان اس مقام کا سراغ نہیں لگا سکے۔ جب اس کے بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے ایک بہت ہی گہری اور بڑی قبر کھودی اور اس کے اندر چنگیز خان اور ساتھ آنے والی اس کی کنیزوں اور خادموں کو زندہ ہی خزانے سمیت دفن کر دیا۔ جب منو مٹی کے نیچے وہ سب دفن ہو گئے تو پھر اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ قبر والے مقام پر اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہیں جب تک قبر کا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ گھڑ سوار کئی پہروں تک اس کام میں مصروف رہے اور جب میدان بالکل ہموار ہو گیا تو وہ ان گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا گیا تو پھر ان 1000 گھڑ سواروں کو بھی قطار میں کھڑا کر کے باری باری سب کے سر اڑا دیے گئے۔ اس کے بیٹے اس کی قبر کے راز کو ساتھ لیے ہی دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ عروج و زوال آتے رہے، موسم بدلتے رہے، تاریخ کی تیز رفتار آندھیوں نے پچھلے سب نشان مٹا ڈالے، پرانے سورج ڈوبتے رہے، نئے سورج طلوع ہوتے رہے اور پھر وقت گزرتا ہوا موجودہ زمانے تک آ گیا۔ سائنسی تحقیق خلا تک پہنچی تو زمین کے کونے کونے پر نظر پڑنے لگی۔ تب سائنسدانوں، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ چنگیز خان کی قبر کی تلاش کی جانب مبذول ہوئی۔ ٹیموں کی ٹیمیں منگولیا جانے لگی۔
اور جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے قبر کی تلاش شروع کی گئی، لیکن سب کو منہ کی کھانی پڑی اور کسی کو بھی اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ منگولیا کا چپا چپا چھان مارا گیا، زمین کی گہرائیوں تک اسکین کرنے والی مشینوں کی مدد لی گئی، لیکن اس ظالم ترین انسان کی باقیات نہ مل سکی۔ کہتے ہیں کہ مہم جوؤں اور ماہرین کے علاوہ چوروں نے بھی چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی لاتعداد کوششیں کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہی مستقبل قریب میں کسی کی کامیابی ممکن ہے۔ قبر تلاش کرنے کی زیادہ تر کوششیں شمالی منگولیا کے ایک علاقے یا پہاڑ بورخان خالدون میں ہوئی، جسے چنگیز خان کی جائے پیدائش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگول سلطنت کے بانی نے اپنے آخری دن اسی مقام پر گزارے، مگر اب تک وہاں مدفن کی تلاش کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ صرف مدفن کا مقام ہی نہیں بلکہ منگول سلطنت کے بانی کی موت بھی پراسرار ہے، کیونکہ اب تک تو یہی طے نہیں ہو سکا کہ چنگیز خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں جسم سے خون کے ضیاع کو موت کا باعث قرار دیا گیا ہے، جبکہ 2022 کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ طاعون چنگیز خان کی ہلاکت کی وجہ بنا، مگر اس سے ہٹ کر متعدد وجوہات اس عہد کے لوگوں کی جانب سے بیان کی گئی۔ جیسے ایک کہانی میں دعویٰ کیا گیا کہ چین کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہزادے نے چنگیز خان پر خنجر سے وار کیا اور جریان خون سے منگول سلطنت کا بانی چل بسا۔ کچھ افراد کے مطابق گھوڑے سے گرنے کے باعث آنے والے زخم چنگیز خان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ 2014 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی تاریخی یا آثار قدیمہ سے متعلق ریکارڈ موجود نہیں جس میں اس کے مدفن کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو۔ ان محققین نے اس کی تلاش کے لیے سیٹلائٹس کی مدد بھی حاصل کی، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ 1240 عیسوی کی ایک قدیم منگولین دستاویز دا سیکرٹ ہسٹری آف دا منگولز میں بھی مدفن کا ذکر نہیں، بس یہ بتایا گیا ہے کہ 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ البتہ اس میں بورخان خالدون کے لیے چنگیز خان کی عقیدت کا کافی تذکرہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے وہاں متعدد کوششیں کی گئی تھیں۔ ایک تاریخ دان فرینک میکلن نے 2015 میں اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمال مغربی چین میں ایک قبیلے تنگوتس سے مقابلہ کر رہی تھی، تو وہاں چنگیز خان کے انتقال کے بعد لاش کو منگولیا واپس لے جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ 311 میل دور تھا۔ منگول اس وقت لاش کو محفوظ کرنے کے طریقے نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے چین کے اورڈس خطے میں کہیں چنگیز خان کو دفنا دیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں ابھی کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ماضی کے معروف سیاح مارکو پولو 1256 عیسوی سے 1324 عیسوی تک زندہ رہے، اور اس دوران 17 سال انہوں نے چین میں گزارے۔ انہوں نے ایک کتاب دا ٹریولز آف مارکو پولو میں بتایا کہ چنگیز خان کے مدفن کے مقام سے واقف 20,000 افراد کو قتل کر دیا گیا تاکہ اس جگہ کو راز میں رکھا جا سکے، مگر تاریخ دان مارکو پولو کے بیشتر دعووں پر شبہات ظاہر کرتے ہیں، تو چنگیز خان کے مدفن کے حوالے سے ان کی بات کو اکثر جھٹلایا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2004 میں جاپان اور منگولیا کے ماہرین کی ایک ٹیم نے چنگیز خان کے محل کو دریافت کیا تھا، جس میں موجود تاریخی دستاویزات میں ایسے حوالے موجود ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ حکام
روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کے مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتے تھے، مگر اسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ چنگیز خان کے مدفن کی تلاش میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ منگولیا خود ہے، جہاں کے لوگ منگول سلطنت کے بانی کی آخری خواہش کے مطابق اس جگہ کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ منگولیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور غریب ملک ہے، جہاں صرف 2% حصے میں سڑکیں موجود ہیں، آبادی بہت کم ہے اور ہر جگہ بیابان یا پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی سرزمین میں متعدد راز چھپانا آسان ہے۔ بیشتر حلقوں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کے مدفن میں دنیا بھر سے جمع کیا گیا خزانہ موجود ہے، اور یہی دنیا بھر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ بھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ منگولیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ جس روز چنگیز خان کی قبر ملی اس روز دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ جب 1941 میں تیمور کی قبر کو روس نے دریافت کیا تو کچھ عرصے بعد جنگ عظیم میں کروڑوں افراد لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ آج بھی اس کی قبر کی تلاش زور و شور سے جاری ہے، اور شاید کسی روز اس کی قبر کی وہ جگہ جہاں اس کے ساتھ ہزاروں زندہ انسان بھی دفن کر دیے گئے تھے دریافت کر لی جائے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد دنیا میں عظیم تباہی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔